السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج 2 جنوری 2026 جمعہ کا دن ہے، جو واقعی میں بڑی فضیلت والا ہے۔ اسبوع العید، ہفتے کی عید کہا گیا ہے۔ تو آئیے آج اس جمعہ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دن کو اور دنوں سے مختلف اور اس کی عبادت بھی مختلف بتائی ہے۔ تو صبح کو غسل کریں اور سورہ کہف پڑھیں، خوشبو لگائیں اور مسجد جائیں اور خطبہ سنیں، اور 2 رکعت نماز فرض امام کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور پھر گھر آ کر کے 2 رکعت نماز سنت پڑھیں، اور ہو گئی نماز جمعہ کی۔ مگر میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، دیکھا تو یہ گیا ہے کہ اس میں بہت ساری خلط ملط کر دی گئی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس کسی نے کوئی عمل کیا، عبادت کی، تو وہ جب تک قبول نہیں ہوگی تب تک اس پر ہمارا کوئی حکم نہ ہو، یعنی بنا ہمارے حکم کے، بنا ہمارے طریقے کے بتائی کے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو ہم جو دیکھ رہے ہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں، اسی لیے آپ تک بات پہنچا رہے ہیں کہ جمعے کے دن کا معمول یہ ہوتا ہے کہ آدمی مسجد جائے، اور جیسے ہی مسجد میں گھسے گا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا دخل احدکم فی المسجد فلیس یجلس حتی یرکع رکعتین یصلی رکعتین، کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص، مرد یا عورت، مسجد میں داخل ہو تو جب تک نہ بیٹھے تب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ مگر ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اردو میں بیان کر رہے ہیں، تو بیان کرنے کے بعد وہ اشارہ کرتے ہیں بیٹھ جائیے اور میں آپ کو وقت دوں گا، تب سنتیں پڑھ لینا۔ یہ تو بڑا عام ہے، اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں نماز پڑھتے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین نے جمعے کے دن 2 خطبے بتائے ہیں، مگر ہمارے ہاں 3 خطبے ہو رہے ہیں۔ یہ جو پہلا خطبہ جو ہوتا ہے وہ صرف اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ امت، پوری کی پوری امت اس سنت کے عمل سے رک جائے، ورنہ 2 خطبے ہونے چاہیے تھے۔ تو یہ تو 3 خطبے ہو رہے ہیں۔ خطبے کا مطلب ہے خطاب، خطاب کا مطلب ہے بولنا، بیان کرنا، بعض کرنا۔ تو بعض ان 2 خطبوں میں پیچھے والے میں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اٹھا کر پہلے خطبے میں کر دیا تاکہ امت اس سنت سے، اس طریقے سے رک جائے، اور جب رک جائے گی تو وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے لپیٹ کر منہ پہ مار دے گا۔ تو جو 2 خطبے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، اذان کے بعد، پہلے اذان ہوگی، اذان کے بعد 2 خطبے ہوں گے، ایک بیچ میں بیٹھیں گے امام، پھر اس کو دوسرا خطبہ دیں گے۔ اسی کے درمیان جو باتیں کرنی تھی، جو نصیحت کرنی تھی، جو برائیوں سے روکنا تھا، جو بھلائیوں کی دعوت دینی تھی، وہ ان 2 خطبوں میں کرنا چاہیے تھا۔ مگر ہمارے ہاں تو کیا ہے کہ دین سے میں اتنا خلط ملط کر دینا ہے کہ امت بالکل نکل ہی نہ پائے، کیونکہ ہمارے ہاں معلومات نہیں کرتے۔ اچھا، مسئلہ بھی کسے پوچھتے ہیں کہ مثلا کسی آدمی نے، کسی دکاندار نے کسی آدمی کو 1 کلو چینی دے دی، مگر تجربے کار بیچ میں راستے میں مل جاتا ہے تو اس سے کہتا ہے بھائی آپ کی چینی میں تو کمی ہے، گڑبڑ ہے، کم ہے، تو وہ دوبارہ سے وہ چینی تلوانے کے لیے اسی دکاندار کے پاس جاتا ہے، تو وہ تو پھر پوری کر دے گا۔ تو ہم یہ مسئلہ مسائل پوچھنے کے لیے انہی مولویوں کے پاس جاتے ہیں جن مولویوں نے اس میں پورا خلط ملط کر دیا۔ اختلافات تو ہوں گے اور ہو بھی رہے ہیں، کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ تو نماز کا معاملہ ہے تو وہ تو امام صاحب کی باتوں کو فالو کرنے کے لیے آدمی یہاں پر مجبور ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، میں ایک فکر لے کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ اپنی ہی عبادتوں کی حفاظت کریں۔ شیطان ملعون کسی نہ کسی حربے میں ہماری عبادتوں کو چکنے کے لیے بیٹھا ہے۔ پھر امام صاحب نماز کے بعد میں ایک اور اعلان کرتے ہیں کہ بھائیو بیٹھیو، دعا، اجتماعی دعا ہوگی اور سنتیں پڑھ کے جایا کرو، سنتوں کو پڑھنا فرض ہے۔ میرے عزیز، میں آپ کو بتاؤں، اس جمعے کی نماز میں صرف
2 ہی رکعتیں فرض ہیں، صرف 2 رکعتیں فرض پڑھنی ہے آپ کو اور خطبہ سننا ہے، باقی آپ کے اوپر کوئی تو فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر گھر آپ آ جاتے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز سنت پڑھ لیا کرتے تھے، مگر وہی امام صاحب ہماری اس پوری کی پوری امت کو پوری ظہر کی نماز پڑھوا دیتے ہیں۔ تو کیوں پڑھوائے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تحقیق نہیں کی دین کے بارے میں، یہ تحقیق نہیں کی کہ یہ دین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے، تو کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شریعت کو، آپ کے طریقے کو، صحابہ رضی اللہ عنہ کے طریقے کو پڑھیں اور اپنی عبادتوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔